رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ یہ انسان کو منافق بنا دیتا ہے، عملی منافق، یہ ایمان کا مخالف ہے۔ اور منافقت قلبی اضطراب، قلق، پریشانی، فرسٹریشن، ڈپریشن، یہ ساری مرضیں اگر پیدا ہوتی ہیں، جہاں یہ جسمانی مرضیں ہیں وہاں یہ روحانی بیماریاں بھی ہیں۔ جب منافقت ہو تو یہ چیزیں خود بخود عود کراتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کیا مطلب؟ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح میں جھوٹ کی تعریف میں کیا لکھ گئے؟ هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدا أم خطأ، جان بوجھ کر یا لاپرواہی اور بے پرواہی سے بات کو غلط رنگ دے دینا، خلاف حقیقت بیان کرنا، یہ جھوٹ ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، اب اس تعریف کو اگر تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے سمجھنے کی کوشش کرے، جان بوجھ کے بات بدلنا تو جھوٹ ہے، غلطی سے بات کو بدلنا جھوٹ کیسے؟ اس لیے جب انسان بات کی پرواہ نہیں کرتا، ایک وقت آتا ہے اس کی زبان، اس کی عادت جھوٹ بولنے والی بن جاتی ہے۔ اور غلط لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جھوٹ کو 100 مرتبہ بولو وہ سچ بن جائے گا۔ کیسے سچ بن جائے گا؟ اس طرح ڈھٹائی سے وہ جھوٹ پھر بولے گا، وہ سمجھے گا میں سچ ہی بول رہا ہوں۔ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے پاس ایک شخص آیا، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ قال خیرا، اللہ خیر فرمائیں گے۔ وعدہ نہیں دیا، بے ہوش ہو گئے، بیماری کی حالت میں۔ ہوش میں آئے تو لوگوں کو اکٹھا کیا، میری بات سنو، فلاں شخص آیا تھا، میں نے وعدہ نہیں دیا تھا، فأعطیتہ شبہ الوعد، میں نے وعدہ نہیں دیا تھا، وعدے کے مشابہ کلمہ بولا تھا۔ اگر میں زندہ رہا میں اپنی بیٹی کا نکاح اسی کے ساتھ ہی کروں گا، اگر میں مر جاؤں تو تمہیں وصیت کر رہا ہوں میری بیٹی کا نکاح اس سے کرنا، میں قیامت کو منافق بن کے اٹھنا نہیں چاہتا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت میں خیانت۔ امانت 3 چیزیں، الفرائض، جو شخص کہتا ہے میں نے تو کبھی مال میں خیانت نہیں کی، نماز نہیں پڑھتا، سب سے بڑا خائن ہے۔ فرائض امانت ہے۔ امانت کی دوسری قسم المنصب، عہدے دار، ذمہ دار، اپنی ذمہ داری کو صحیح ادا نہیں کرتا، خائن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا وسد الامر الى غیرہ فانتظر الساعة، صحابہ کرام کو فرمایا جب امانت ضائع ہو جائے گی تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ صحابہ نے سوال کیا امانت کیسے ضائع ہوگی؟ وَكَيْفَ إِضَاعَتُهَا، وہ ضائع کیسے ہوگی؟ قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة،
کسی شخص کو جو نااہل ہے اس کو اہل بنا دینا یہ امانت میں خیانت ہے، پھر قیامت کا انتظار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، منافق جب عہد و پیمان کرتا ہے تو غداری کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے۔ اور روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، چوتھی نشانی یہ ہے، دوسری روایت کے الفاظ ہیں أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّا، چار نشانیاں جس میں ہوں گی وہ منافق ہوگا، منافقاً خالصاً وَإِنْصَامًا وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، وہ نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، اور سمجھتا ہو، دعویٰ بھی کرتا ہو میں مسلمان ہوں، اگر یہ چاروں نشانیاں اس میں ہوں گی تو وہ عملی منافق ہوگا، اور منافق بھی خالص ہوگا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ لڑائی کرتا ہے تو گالی پہ اتر آتا ہے۔ یہ تو خیر پرانا دور ہے، اب کیا ہوتا ہے وَإِذَا خَاصَمَ انفجر، جب لڑتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے، گالی کی بات تو پرانی ہو گئی۔ جھوٹ جہاں یہ انسان کو منافق بناتا ہے، وہاں جھوٹ اخلاق کا بھی دشمن ہے، جھوٹے انسان کا اخلاق پوری زندگی درست نہیں ہو سکتا۔ احنف ابن قیس بیان کرتے ہیں لا مروءة للكذوب ولا سؤدد للبخيل ولا ورع لسيء الخلق، پوری زندگی جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مروت نہیں ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے الکذب لا يصلح جد ولا ہزل، اس لیے مومن کے لیے جھوٹ نہ جان بوجھ کے بولنا جائز ہے، نہ ہی مزاحاً بولنا جائز ہے۔ بخیل انسان کبھی بھی مقتدا، لیڈر، سردار نہیں بن سکتا۔ ولا ورع لسيء الخلق، جس شخص کا اخلاق اچھا نہیں پوری زندگی متقی نہیں بن سکتا۔ گالی دینے والا انسان کبھی بھی اپنا متقی بننے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتا۔ جھوٹ جہاں منافق انسان کو بناتا ہے، وہاں عزت اور مروت سے محروم کرواتا ہے، وہاں ذلت کا سبب بھی بنتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لأن يضعني الصدق وقل ما يضع أحب إلي، لأن يرفعني الكذب وقل ما يفعل أحب إلي، لأن يضعني الصدق، جھوٹ کی وجہ سے مجھے ذلت برداشت کرنی پڑے، حالانکہ سچ کی وجہ سے مجھے ذلت برداشت کرنی پڑے۔ لأن يضعني الصدق وقل ما يضع، جھوٹ بول کر انسان ذلیل نہیں ہوتا۔ احب الی من ان يرفعني الكذب وقل ما يفعل، جھوٹ بول کر عزت لینا اس سے زیادہ پسند مجھے یہ ہے کہ میں سچ بول کے بے عزت ہو جاؤں، حالانکہ سچ بولنے والا بے عزت نہیں ہوتا، اللہ اس کو عزت دیتے ہیں، اور جھوٹ بولنے والا وقتی طور پہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، پھر بقیہ زندگی ذلیل ہی رہتا ہے۔ چوتھی بات، اور یہ پیغام بڑے غور سے سننے والا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے كان اذا اطلع على احد من اهل بيته كذب كذبة
لم يزل عنه معرضا حتى يحدث منه توبة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چل جاتا فلاں شخص نے جھوٹ بولا ہے، اس وقت تک اس سے ہم کلام نہ ہوتے جب تک اسے جھوٹ سے توبہ نہ کروا لیتے. آج میری کمپنی، آج میری شاپ، آج میرا کاروبار مجھے مجبور کرتا ہے کہ بندہ وہ رکھو جو گولی کروانے والا ہو، بندہ وہ رکھو چیئر پہ بیٹھا ہو، کوئی آئے کہ صاحب جی ہیں، اپنی ہی چیئر سے اٹھ کے کہے کہ صاحب اس وقت سیٹ پہ نہیں ہیں، اور بعد میں تھپکیاں دے کے کہتے ہیں بندے تم کمال کے ہو. رسول مقبول کلام نہیں کرتے تھے جب تک جھوٹ سے توبہ نہ کروا لیتے. اور آج اللہ کے اس 4 فرامین کے مقابلے میں مسلمان جب کمزور ہوتا ہے تو کہتا ہے اگر یہ کام نہ کریں تو کام نہیں چلتا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ارضاہ. کون عبد الرحمن؟ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر، اور صبح کی نماز کے وقت بھی صف اول کے نمازی. اور اللہ نے دل کیسا دیا، سارا کچھ ہی مکے چھوڑ کے مدینے چلے گئے، مکھن کی چند ٹکیاں لے کے گئے. اللہ نے پھر بھی اتنا اس کے کاروبار میں برکت ڈالی، 8 کروڑ اس وقت. اگر ہم آج دیکھیں جو صرف امہات المؤمنین کے لیے انہوں نے وقف کیا تھا کہ اللہ کے رسول کی زوجات مطہرات ہیں، جب تک یہ زندہ ہے میں 8 کروڑ وقف کرتا ہوں ان کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. لیکن مٹی کا سودا کرتے سونے کا بھاؤ مل جاتا. کسی نے پوچھا راز کیا ہے؟ کہا کسی اور کو بھی بلا لو، کسی کو فائدہ ہو جائے. ہم سے کو پوچھے نا راز کیا؟ کہتا نہیں اس لائن میں دے بیٹھا تو کیا بنے گا، میں اس لائن میں وحدہ لا شریک رہنا چاہتا ہوں، میں شرک برداشت نہیں کرتا. کہا بلاؤ. 3 راز بیان کیے. کہا پہلا راز یہ ہے میں نے آج تک کاروبار کے اندر جھوٹ نہیں بولا. دوسرا راز میں نے کاروبار کی وجہ سے آج تک نماز با جماعت نہیں چھوڑی. تیسری بات میں نے آج تک نشہ اور طمع اور حرص اور لالچ نہیں کی، سنت سمجھ کے تجارت کرتا ہوں. 1000 اونٹ خریدے اور میرا قانون یہ تھا کہ میں جانور 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتا تھا. 1000 کے 1000 جس قیمت میں لیے اسی قیمت میں بیچ دیے. اللہ نے عقل دی تھی، دانش دی تھی. ڈیل کرتے وقت کہا کہ مال اتنے کا ہی دیتا ہوں جتنے کا آیا، لیکن رسی میں اتاروں گا. رسی کو میں نے اتروایا اور 1000 اونٹ کی رسی کو 1 درہم کے بدلے بیچ کے 1000 کا پروفٹ اللہ نے مجھے وہاں میں دے دیا. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ 2 سال کے اندر پوری کائنات میں اگر عدل کو قائم کرتے ہیں، راز کیا ہے؟ کسی نے پوچھا تم کون ہو، تمہاری شخصیت کتنی پیاری ہے، راز کیا ہے؟ قال ما كذبت كذبا منذ شددت علی ایزری. جب سے مجھے ہوش سنبھالا ہے میں نے، مجھے سمجھ آئی ہے کہ میں انسان ہوں، سگرے سننے سے لے کر آج تک میں نے ایک جھوٹ بھی نہیں بولا. بلال رنگ بھی تیرا کالا، ہو بھی تم غلام، اور جنت میں سرتاج رسول کے آگے آگے چلتے ہو اور اس کی آہٹ سنائی دیتی ہے، راز کیا ہے؟
ایک راز تو یہ تھا کہ ہر وقت باوضو رہتے اور وضو جب کرتے 2 رکعتیں پڑھتے. دوسرا راز اپنی زبان سے بول کے کہتے ہیں میں کذبت کذبا منذ اسلمت، جب سے مسلمان ہوا ہوں آج تک میں نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا. چوتھی قباحت، اللہ کے رسول اعراض کر لیتے ہیں جھوٹے انسان سے جب تک وہ توبہ نہ کر لے. پانچویں قباحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی، مال، گھر بار، اہل و عیال میں بے برکتی آ جاتی ہے جب انسان جھوٹ بولتا. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ڈیل کرنے کے لیے 2 بھائی بیٹھتے ہیں، ایک بائع ہے ایک مشتری ہے، بیچنے والا ایک خریدنے والا. بیٹھے بیٹھے جو ڈیل ہو جائے، جب وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، فرقت بالابدان فرقت بالکلام، گفتگو بھی ختم، مجلس بھی ختم. جب اٹھ کے چلے جائیں پھر ڈیل ختم کرنے کا مجاز دونوں میں سے کوئی نہیں ہوتا. ایک شرط ہے، اگر 3 دن کی گنجائش دے دے، سوچ لو 3 دن کے اندر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو بتا دینا. اگر 3 دن سے اوپر گزر جائے ڈیل کو ختم کرنا جائز نہیں. آج مسلمان اسی پہ ہی فیل ہو جاتا ہے. امام بخاری رات کو 5000 درہم کا سودا کرتا ہے. صبح نماز سے فارغ ہوئے ایک تاجر کہتا ہے اسی مال کا 10,000 لے لو، مجھے اٹھوا دو. کہا ابھی میرا ایمان زندہ ہے، کسی اور سے رابطہ کرو. مال اٹھوایا نہیں، وعدہ اس سے کیا. کہا ابھی میرا ایمان زندہ ہے، کسی اور سے رابطہ کر لو. کیونکہ مومن کے سامنے سب سے بڑی متاع ایمان ہوتا ہے، اس کے سامنے متاع مال نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ مال، رأیت الناس قد مالوا إلى من عنده مال فمن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. وہ جانتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے لوگ مائل ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں تو اس کی طرف جس کے پاس مال ہو، اور میں نے دیکھا کہ لوگ دور ہٹ رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں تو اس سے جس کے پاس مال نہیں ہے. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. لوگ پجاری ہیں سونے اور چاندی اور مال کے، جس کے پاس مال ہوگا اس کی طرف دوڑتے جاتے نظر آئیں گے، اور جس کے پاس مال نہیں اس سے دور دوڑتے نظر آئیں گے. لیکن درہم، دینار، کسی نے پوچھا مالک ابن دینار سے یہ دینار کیا ہے؟ کہتے تم نے پڑھا نہیں، دین نار. حلال کا ہوگا تو دین بچے گا، اگر حلال کا نہ ہوا تو دین کی بجائے نار، آگ کا تمہیں ایندھن بنا دے گا.